اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل فیضان اسماء حسنہ کو۔ میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قصص القرآن، قصص الانبیاء، قصہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظام کائنات میں غور و تدبر، قسط نمبر 12، پارٹ نمبر 12۔ محترم خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ابراہیم کا واقعہ سنائیے۔ حدیث مبارک ہے ذکر الانبیاء من عبادہ، انبیاء کا ذکر عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ گزشتہ قسط کے آگے کا اب ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیخ الانبیاء اور ابو الانبیاء یعنی انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے بعد آج سے تقریباً 4000 سال قبل کوٹی، کوفہ، عراق میں آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ آپ اولو العزم رسول ہیں، آپ خلیل الرحمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے رشد و ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 51۔ اس آیت کا مفہوم اس طرح ہے، اور ہم نے ابراہیم کو بچپن سے ہی ان کی شان کے مطابق اپنی جانب توفیق عطا فرمائی، اور ہم ابراہیم کی نبوت کی اہلیت سے کما حقہ واقف تھے۔ جب وہ کمسن تھے، وہ حیران ہو کر سوچتے تھے قوم کے لوگ جو بت پرستی کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، یہ بت ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دن رات اسی جستجو غور و فکر میں لگے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں کچھ اور چیزوں کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض کا مشاہدہ کرایا۔ اب فضول کی بحث ہے کہ سر کی آنکھوں سے دکھایا یا دل سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عام آدمی نہیں ہیں، اس لیے آنکھ کے ذریعے ہی ساری کائنات اور عالم بالا، عرش و کرسی کا مشاہدہ کرایا گیا۔ نبی نور خدا کا حامل ہوتا ہے اور اسی نور سے عالم بالا کے مناظر کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی وحدانیت بتلاتے رہے اور آپ کی مخالفت ہوتی رہی۔ آگے ویڈیو میں اس کی تفصیل آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے دوست اور خلیل الرحمن ہیں، جسم کی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والوں میں ہیں۔ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک کے ساتھ معراج کو تشریف لے گئے اور سر مبارک کی آنکھوں سے خدا کا دیدار فرمایا، یہ انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہتمام ہے۔ یہ عقل و فہم میں آنے والی بات ہے اور اس پر کسی دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ کرانا نہ عقلاً نہ شرعاً غیر مناسب بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی معمولی فرد نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنانے والا تھا اور نبوت کے سلسلے کو آپ ہی کی ذات میں محدود فرمانا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد
جتنے انبیاء اکرام ہوئے وہ سب آپ کی اولاد ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق سے ہیں اور خاتم النبیین رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل سے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی، قرآن مجید میں اس واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ سورہ الانعام پارہ نمبر 7 آیات 75 تا 80۔ مفہوم ملاحظہ فرمائیں۔ اور اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے اسرار و عجائبات دکھلائے تاکہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جب ابراہیم کے سامنے رات کی تاریکی آئی، ایک ستارے کو دیکھا تو ابراہیم نے کہا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ ستارہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو ابراہیم نے کہا، میں اس کو خدا بنانا پسند نہیں کرتا جو نظروں سے غائب ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر ابراہیم نے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جب چاند ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا، اگر اللہ مجھے ہدایت پر ثابت قدم نہ رکھتا تو میں بھی ان گمراہوں میں شامل سمجھا جاتا۔ پھر جب ابراہیم نے سورج کو جگمگاتا طلوع ہوتے دیکھا تو ابراہیم نے کہا کہ کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے۔ اور جب وہ ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میری قوم، میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں سب سے بے نیاز ہو کر اپنا منہ اس ذات کی جانب کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اور میں تمہاری طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے تیار نہیں ہوں۔ اور ابراہیم کی قوم ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے کہا کہ کیا تم مجھ سے اللہ کی وحدانیت کے بارے میں جھگڑتے ہو جبکہ اللہ نے میری ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی ہے، اور میں خوف زدہ نہیں ہوں کہ یہ تمہارے رب مجھے نقصان پہنچا سکتے، مگر یہ کہ میرا رب کوئی نقصان پہنچانا چاہے۔ میرے رب کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں کیوں تمہارے بتوں سے خوف زدہ ہوں، اور تم تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہو، جس پر اللہ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ پس دو فریقوں میں موحد اور مشرک کون زیادہ عذاب سے مامون ہونے کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس باطل اور گمراہی کو ختم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ابتدا ہی سے عقل سلیم اور رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اور جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں خلیل اللہ، خلیل الرحمن کا منصب عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی۔ محترم ناظرین و سامعین گرامی، قرآن مجید میں اس واقعہ کا ذکر اس طرح ہے، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 57۔ ترجمہ، اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ برا سلوک کروں گا جب تم ان کے پاس سے پیٹھ پھیر کر جاؤ گے۔ آگے کی آیت میں اس طرح ہے۔ ترجمہ، تو پھر ابراہیم نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا، مگر ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا کہ وہ اس سے رجوع ہو۔ آیت نمبر 58 سورۃ الانبیاء۔ اس واقعے کی مکمل تفصیل آیات نمبر 57 تا آیات نمبر 66 تک ہے، 67 تک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے خداؤں کے خلاف تدبیر کروں گا۔ اور یہ لوگ جب عید منانے مصروف ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا
اور بڑے بت کو باقی رکھا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جب قوم بت خانے میں آئی اور بتوں کی یہ خستہ حالی دیکھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شبہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان کے بڑے نے توڑا ہوگا، اگر یہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ کر دیکھو۔ وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بہترین انداز سے ان کے سامنے رکھا۔ عقل مند ہوتے تو سمجھتے کہ معقول بات ہے، مگر ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو صحیح تسلیم کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی کی پرواہ نہیں کی، قوم کی، گھر والوں کی اور اپنے ہم وطنوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ابو الانبیاء ہے، آپ ہی کی اولاد میں نبوت و بادشاہت رہنے والی تھی۔ آزمائشوں کے باوجود انعامات و اکرامات سے نوازا، زندگی کی ہر چیز دینے کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کامل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک میں رکھ دی۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مبارک خاندان کو جس پیار بھرے انداز اور اعزاز و تکریم سے مخاطب فرمایا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی درخواست فرمائی۔ ہمارا نام مسلمان رکھا، ہوا سماکم المسلمین، سورہ الحج۔ محترم خواتین و حضرات، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کی قسط میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے علاوہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کا گلزار ہونا اور قوم کی یہ سب معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہ لے آنا، اور پھر آپ کا اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ ہجرت فرمانا وغیرہ تیسری قسط میں ملاحظہ فرمائیں، جاری ہے۔ خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگی ہوئی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر اور لائک کریں اور کمنٹ بھی کریں۔ کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنے مشوروں سے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو۔ ہمارے چینل کو یوٹیوب کے علاوہ فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔